اگر افتخار صاحب میں ایک سوال کروں گا یہاں پہ کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، نقاد حضرات، خواتین اور آپ کے پڑھنے والوں کا، کہ شاید آپ بہت زیادہ لکھ سکتے تھے، مطلب حجم کے اعتبار سے، جو جتنا بھی آپ نے لکھا ہے وہ بھی بہت ہے بقول فیض صاحب کے، لیکن آپ اس سے زیادہ لکھ چکے تھے، لیکن پھر ایک ٹرانزیشن، یعنی ہم تو اسے ٹرانزیشن یا تغیر کہیں گے، لیکن کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ مذہب کی طرف جو آپ کی روانگی ہے وہ ایک انٹلیکچوئل ظالم جیسی کوئی چیز ہے، تو یہ کتنی درست بات ہے؟ مجھے معلوم نہیں، میں تو نہیں کہہ سکتا کچھ، میں تو دیکھیے میں نے بالکل آپ کو سچی بات بتاؤں، اب یہ اس میں کوئی کسی قسم کا تکبر نہیں ہے کہ مجھے کوئی شہرت میری بہت ہو چکی ہوئی تھی جب میں نے شاعری شروع کی، جی، مگر اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ بہت مرحمت اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور یعنی میری حیثیت نہیں تھی، اوقات نہیں تھی، مگر جلدی مجھ کو شہرت ادھر کی تھی وہ ادھر آ گئی، چنانچہ مجھے زیادہ زحمت نہیں کرنی پڑی، وہ ایک طرف سے تھے ان کا، وہ شاعر بھی ہے اور وہ شعر بھی کہتا ہے، اور وہ کسوٹی والا جو لڑکا وہ شعر کہتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک بات میں نے اپنے اندر محسوس کی کہ مجھے چیزوں سے محبت نہیں ہوئی، کتاب خریدنے کے پیسے ہوں، لباس صاف ستھرا ہو، اور بس، اور کتاب پڑھنے کا وقت، اس سے بہتر کوئی کام نہیں، یعنی مجھے آپ یقین کیجیے گا کہ میں یعنی لکھنا، آپ نے پوچھا نا لکھا کم، دیکھیے بخاری صاحب، مرحوم ذوالفقار علی بخاری سے کسی نے کہا کہ آپ اپنا مجموعہ کیوں نہیں چھپواتے، تو انہوں نے کہا ادھر آؤ، اور پیچھے انہوں نے فارسی کے بڑے شعراء کے دواوین رکھے ہوئے تھے، ان کا کہ انہوں نے شعر لکھے ہوئے ہیں، اب میں بھی ان کے ہوتے ہوئے شعر لکھوں، مگر جیسے عسکری صاحب نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، بڑوں نے اپنا کام کیا ہے، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کیجئے، تھوڑا سا کام کیا ہے، کوئی اس پہ غرہ نہیں ہے کسی قسم کا۔ معین الدین حیدر صاحب تشریف فرمائے، جی، ایک دفعہ میں نے ان سے کہا، مجھے کسی نے کوئی دھمکی آمیز خط لکھا، اب جب خط لکھا اس میں لکھا کہ ہم تم سے نمٹ لیں گے وغیرہ، تو ہم نے جیسے ہوتا ہے اپنے دوستوں میں، میرے دوستوں میں افضال شکری اور افضل شکری اور شعیب صدل تھے، تو میں نے ان سے ذکر کیا، تو انہوں نے کوئی مجھے ایک ریوالور لے کے دے دیا، اور مجھے یہ وزیر داخلہ تھے، لائسنس بھی مجھ کو مل گیا، تو میں نے جنرل صاحب سے کہا کہ، تو جنرل صاحب نے کہا کہ میاں ایک بات یاد رکھیے، کبھی استعمال نہ کیجیے گا، اس لیے کہ جو مارنے آئے گا وہ آپ سے زیادہ تیار ہوگا، جتنی دیر میں آپ سنبھالیں گے آپ تھوڑا معین الدین حیدر صاحب سے اس پہ ریئیکشن لے لیں جو افتخار صاحب۔ جی بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہتھیار رکھنے سے حفاظت ملتی، انسان محفوظ ہوتا ہے، لیکن جو ڈاکو ہے یا آپ کے گھر میں آتا ہے یا آپ کو گاڑی روکتا ہے تو اس کا ٹریگر پر ہاتھ ہوتا ہے، صحیح، اور جب تک آپ اپنے ہتھیار تک پہنچیں گے وہ گولی چلا دے گا، تو باقی شریف لوگوں کو ڈرانے کے لیے کام آ جاتا ہے یہ۔ ویسے آپ وزیر داخلہ تھے اس وقت جنرل صاحب، آپ اس وقت وزیر داخلہ تھے، تو افتخار صاحب نے لائسنس کے علاوہ، اسلحے کے لائسنس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کے ذریعے حاصل کی ہو؟ جی بلکہ انہوں نے مجھے بہت چیزیں دیں، اچھا، اور بہت نایاب کتابیں واہ، جو اردو میں کہیں ملتی نہیں تھیں، انہوں نے دوبارہ پرانی کتابیں نکال کے چھپوائیں، اور وہ ان کے پاس موجود تھی، انہوں نے پورا سیٹ مجھے بھیجا، بہت شکریہ، تو ایک فوجی کو کتاب بھیجنا بہت جو ہے بڑا تحفہ ہوتا ہے، بالکل، وہ پڑھ بھی لیتے ہیں کبھی کبھی، ایسی بات نہیں۔ صحیح، مجھے لگ رہا ہے اب کچھ اس سے فرق پڑا کتاب جی وہاں تک اس لیے اس پہنچنے سے۔ محفل میں آگے بیٹھے ہوئے صاحب۔ افتخار صاحب، اردو ادب اس نہج پر، اس کو اگر آپ دنیا کی دیگر بڑی زبانوں کے کنٹمپرری لٹریری سینیریو سے اگر کمپیئر کریں تو کیا مقام ہے اردو کا؟ دیکھیے، شاعروں کے اور ادیبوں کے اور ادب کے مقابلے نہیں ہونے چاہیے، اور
تقابلی مختلف ہیں. مثلا میں تھوڑا بہت جو غازی بھائی نے تو محبت میں ایک بات کہہ دی، لیکن میں نے پڑھا ضرور ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کے زمانے میں جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں اور کیسے لکھ رہے ہیں، اور آپ کی شاعری دوسری شاعری میں کیا ہو رہا ہے. اچھا، آپ کے صورتحال اور لاطینی امریکہ کے شعراء کی صورتحال کم و بیش ایک جیسی ہے، افریقہ کے ملکوں کی صورتحال ایک جیسی ہے، نو آبادیاتی نظام سے آزادی کے وغیرہ وغیرہ. ہمارے یہاں اردو میں جیسا شعر لکھا گیا ہے دوسری زبانوں میں کم لکھا گیا. جیسے ہمارے ہاں شارٹ سٹوری جسے ہم افسانہ وغیرہ کہانی وغیرہ کہتے ہیں وہ جیسی لکھی گئی ہے وہ دوسری زبانوں میں کم لکھی گئی. ناول ہمارے ہاں کم لکھا گیا ہے. تنقید ہمارے مقابلے میں ہندوستان میں بہتر لکھی گئی ہے. یعنی ہمارے یہاں انفرادی طور پر لوگ ہیں، عسکری صاحب ہیں، ممتاز صاحب تھے، مشتبہ صاحب تھے، سلیم احمد صاحب تھے، لیکن فیض، راشد، میرا جی، مجید امجد، یہ چار آدمی ادھر، اور اختر الایمان اور مخدوم اور سردار اور کیفی اور مجروح، اگر یہ اردو کے تمام یہ جو شاعر ہیں 1910 سے لے کر اور 1912 تک کی پیدائش جن لوگوں کی ہے، ایک بالکل آپ یہ دیکھیے، مخدوم، کیفی، سردار، جانثار، مجروح، ساحر، ادھر فیض، راشد، میرا جی، مجید امجد ادھر. اتنا بڑا جس کا شعری سرمایہ ہو، وہ کون سی زبان ایسی ہے جس میں اتنے بڑے شاعر وہ ایک وقت. واہ، بڑی عارف بھائی. ہاں جی، میں گزارش کروں. میرے خیال میں شاعری ہونی جی شاید. وہ میں سنا دیتا ہوں. ابھی کچھ دن لگیں گے. افتخار صاحب، یہ اس پہ میں بس آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایک خالدہ ریاست کا کوئی ڈرامہ تھا جس میں ان کی جی وہ یہی ہے، یہی نظم اس کا کوئی بیک گراؤنڈ اس طرح کا تھا کہ شاید رانا جی میں اور میری ایک ساتھی جو بعد میں ٹیلی ویژن کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہوئی، رانا شیروانی، رانا شیخ، تو میں اور رانا اور حسینہ معین، جی ہم تینوں ایک اسلام آباد کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے. تو رانا نے مجھے کہا کہ ظاہر ہے ہماری بہت ہی دوستی ہے، تو مجھے کہنے لگی کہ تم نے کچھ تازہ لکھا؟ تو میں نے کہا ہاں میں نے کچھ لکھا ہے، میں اسلام آباد نیا نیا آیا تھا. تو کہنے لگی کہ سناؤ. میں نے کہا یہاں میں کیا سناؤں؟ تو وہ حسینہ ظاہر ہے وہ انہوں نے اور اصرار کیا. خیر وہ مجھ کو اچھا لگتا ہے اپنا شعر سنانا. میں نے ان کو نظم سنائی تو کہنے لگی کہ خیر وہ دونوں لڑکیاں جذباتی ہو گئی بہت، اور کیونکہ وہ میری رازدار بھی تھی. حسینہ تو ہماری بہنوں کی طرح تھی، مگر ہماری صرف میں اور غازی بھائی جانتے ہیں، باقی اس پورے مجمع میں کوئی اور نہیں جانتا. تو وہ ہم دونوں وہ سب جانتی تھیں، اور وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ مجھے لکھ دو ابھی. خیر وہ رانا نے میں نے لکھ کے بھجوا دی. وہ بعد میں اس نے پڑوسی میں خالدہ ریاست پر، اب وہ جب اس کی اشاعت ہوئی تو خالدہ وہاں آئیں، اور خیر وہ یہ نظم ہے. ارشاد. ابھی کچھ دن لگیں گے، ابھی کچھ دن لگیں گے، دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. جہان رنگ کے سارے خس و خاشاک سب سر و صنوبر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. جہان رنگ کے سارے خس و خاشاک سب سر و صنوبر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے، وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے، وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے.
مگر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، مگر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، کسی دن دل کی لوح منتظر پر اچانک رات اترے گی، میری بے نور آنکھوں کے خزانے میں چھپے ہر خواب کی تکمیل کر دے گی، مجھے بھی خواب میں تبدیل کر دے گی، ایک ایسا خواب جس کا دیکھنا ممکن نہیں تھا، ایک ایسا خواب جس کے دامن ستیاق میں کوئی مبارک کوئی روشن دن نہیں تھا، ابھی کچھ دن لگیں گے، ابھی افتخار صاحب، زندگی کی جو روزمرہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، شاعر، ادیب، میوزیشنز اور لکھنے والے اس سے کافی کچھ اخذ کرتے ہیں، تو ایک واقعہ شاید علی افتخار کے حوالے سے کوئی تھا، وہ ایک بڑی نظم بڑی خوبصورت ہے، اگر میں فرمائش اچھا اب کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو ایسے ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں۔ جمیل الدین عالی صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے ایک بات کہی جو سمجھانے کے طور پر، اور مجھے وہ ہمیشہ مجھے یاد رہے گی، اور اس کی توثیق یوسی صاحب نے بھی کی، کہ ہم بچوں کو اپنے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، بچے ہم سے مختلف ہوتے ہیں تو ان کو مختلف ہونے دینا چاہیے، ہر آدمی کو ہم اپنا جیسا کیوں بنانا چاہتے ہیں۔ علی افتخار کی ماں سے میں نے بتا دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو تتلیوں کے قریب جانے سے روکیے، علی افتخار کی ماں سے میں نے بتا دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو تتلیوں کے قریب جانے سے روکیے، اسے روکیے کہ پڑوسیوں کے گھروں میں جھولے پڑے ہوئے ہیں تو اس سے کیا، اسے کیا پڑی کہ کبوتروں کو بتائے کیسے ہوائیں اس کی پتنگ چھین کے لے گئیں۔ علی افتخار کی ماں سے میں نے بتا دیا ہے، اسے کیا خبر کہ، اور کچھ ایسے پھر میں نے اپنے آپ سے ریلیٹ کیا، وہ بالکل ایسے فضول، یہ دو مجھ سے